اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ صدق اللہ العظیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور یقول قاف واو لام مادہ ہے. قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے. روایت مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل مضارع. قالا فعل ماضی، یقولو فعل مضارع. مضارع کی کتنی علامتیں ہیں؟ 4. یہ تے حمزہ اور نون. تو یتان بنتا ہے یتان. تو یہ کا مطلب ہے تھرڈ پرسن، جو وہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تے کے 2 مفہوم ہیں. ایک ہے تھرڈ پرسن میں مؤنث غائب کے لیے بھی وہی لفظ استعمال ہوتا ہے جو مذکر مخاطب کے لیے ہوتا ہے. سیکنڈ پرسن کے لیے تے استعمال ہوتی ہے اور مؤنث غائب کے لیے بھی تے استعمال ہوتی ہے. اور حمزہ جب آتا ہے تو واحد متکلم، ایک آدمی جو بات کر رہا ہوتا ہے، فرسٹ پرسن جو بات کر رہا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کروں گا. اور نون جو کس چیز کی علامت ہے؟ ہم. جمع متکلم کی ہے. ہم یہ کریں گے، ہم ایسے کریں گے، ویسے کریں گے. جیسے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اور نعوذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. کوئی ایسی بات ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں بہت بری بات ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نعوذ باللہ کا کیا مطلب ہے؟ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اور اعوذ باللہ کا کیا مطلب ہے؟ اچھا، اس کی ادائیگی کا بھی یاد رکھنا. چلیں یہیں پہ لکھ دیتے ہیں. عام طور پہ تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم جس انداز سے پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عین کو کھا جاتے ہیں. یہ کیا بنا ہوا ہے؟ اوز. یہ کیا ہے؟ لین. لین کا قاعدہ ہے زبر کے بعد واو آ جائے تو او کا معنی نکلتا ہے. اعوذ باللہ. ٹھیک ہے جی. اعوذ باللہ تو معنی کیا ہو گیا؟ وہی معنی رہا؟ نہیں رہا. تو یہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ. اعوذ او حمزہ اور ہے اور عین اور ہے. اعوذ باللہ. اعوذ باللہ. نعوذ باللہ نہیں، نعوذ نہیں. یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ. یہ نعوذ نہیں پڑھنا، نعوذ پڑھنا ہے. تو یہ بس تھوڑا سا اس میں آگے تجوید کا قاعدہ. تو یقولو تھرڈ پرسن، وہ کہتا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا، واحد مذکر غائب اور واحد مؤنث غائب کا فاعل اس میں ظاہر کی طور پہ آگے آ سکتا ہے کہ کون کہتا ہے. یقولو کہتا ہے. کون کہتا ہے جی؟ الذین کفروا. یہ یقول ہوگا کیا ہے؟ فاعل ہے. فاعل کا مطلب کیا ہے؟ اس فعل کو پرفارم کرنے والا، ایکشن جس کا ہے. تو یقولو کہنا اس میں کیا ہے؟ فعل ہے. اور کہنے والے کو کیا کہیں گے؟ فاعل. تو کہنے والا کون ہے؟ الذین، وہ جو. اب ایک بات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ اسم موصول آ گیا جی. اس کے بعد کیا آ گیا؟ فعل ماضی. تو وہ جو کو ہم کاٹ دیں گے، کیا کر دیں گے؟ جس نے اگر واحد ہے تو، اور جنہوں نے اگر جمع ہے تو. وہ جنہوں نے کفرو، کفرا یکفرو، کفر کرنا. کفر کرنا کیا ہے؟ انکار کر دینا.
انکار کرنا تو خود ایک علیحدہ سے ایک لفظ ہے. منکر کس چیز کو کس کو کہتے ہیں؟ منکر انکار کرنے والا. اور کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر اصل میں جس کے اندر حق موجود ہے، یعنی اسے پتہ چل گیا کہ یہ حقیقت ہی ہے، اس کے سامنے بات آئی، بات کھل گئی، کلیئر ہو گئی، پتہ چل گیا حقیقت یہ ہے، اس کے بعد اس کو چھپا دے، ظاہر نہ کرے. جیسے ابو جہل تھا، اس کو اس نے کہا سہیل بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول؟ اس نے کہا اللہ کی قسم ہے مجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن ہمارا ذرا ان کے ساتھ شریکہ ہے، پھڈا ہے برادریوں کا، پھڈا ہے قبیلوں کا، تو اگر ہم مان لیں تو پھر نیچے لگ جائیں گے، تو نیچے لگنا مجھے قبول. یعنی اس کے اندر سے آواز ہے لیکن چھپا لیا ہے، تو وہ کون ہے؟ کافر. منکر کون ہے؟ جس سے کہا بھائی اقرار کرو، انکار کر دے، تو وہ منکر ہے. تو یہ عام طور پہ ملتے جلتے لفظ ہے تھوڑا سا. تو الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، یقولو وہ کہتے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ یہ ان کا مقولہ ہے. کہنے والوں کی بات، یہ فاعل ہو گیا، یہ فعل ہو گیا، اور مقولہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. ویسے دو مفعول ہوتے ہیں. ایک مفعول یہ ہوتا ہے کہ کس سے کہا، یعنی کافروں نے کس سے کہا، اس کا یہاں پہ تذکرہ نہیں. تو کیا کہا ہے، یہ بھی مفعول ہے. تو یہ فعل، فاعل اور مفعول مل کے کیا کون سا جملہ بنے؟ جملہ فعلیہ. تو لولا جہاں پہ آپ کو اکٹھا نظر آئے گا تو زیادہ تر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیوں نہیں. لولا اکٹھا آ گیا تو کیا معنی ہے؟ انگلش میں کیا کہیں گے؟ وائی ناٹ. ایسا کیوں نہیں ہوا جی؟ لولا انزل، نون زے لام مادہ ہے، نزل ینزل، کیا مطلب ہے اس کا؟ اتارنا. نزل ینزل کا مطلب ہے اترنا، نازل ہونا. کسی چیز نازل ہونے سے کیا مراد ہے؟ اوپر سے نیچے آنا. انسانی وجود میں ایک چیز اوپر سے نیچے آتی ہے، اسی ہی مادے سے اس کا بھی نام رکھا گیا. وہ کیا ہے؟ نزلہ. نزلہ کہاں سے آتا ہے؟ دماغ سے آتا ہے نیچے کی طرف، تو اس کو کہتے ہیں نزلہ. تو نزلہ ینزلو کا معنی کیا ہے؟ اترنا. اور باب افعال میں آئے گا تو انزلہ ینزل، انزالن کا مطلب کیا ہے؟ اتارنا. یہ نازل ہونا تھا اور یہ نازل کرنا. انزلہ اس نے اتارا، اور ینزل وہ اتارتا، ینزل وہ اتارتا ہے، نازل کرتا ہے. انزلہ اس نے، وہ اس نے، فاعل کا پتہ ہے؟ جی. وہ نازل کرتا ہے، فاعل کا پتہ. اب آ جائے مجہول. مجہول کا اس کا ثلاثی مجرد میں ایک ہی وزن ہے، فعلا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں، پیش زیر زبر. مجہول کے قاعدے کی جو اصل نشانی ہے وہ کیا ہے؟ پیش زیر زبر. تو یہاں پہ یہ ثلاثی مجرد ہے، تو یہ تھا انزلہ، ساری زبریں تھیں. اب پیش آئی، مجہول بن گیا. زیر آئی، زبر آئی. پیش زیر اور زبر. تو انزلہ پیش زیر زبر یاد رکھیں، جو ہی آپ کو نظر آ جائے تو کیا بن گیا؟ پیسو. تو انزلہ یہ فعل ماضی کے اندر اس کی شکل ہے. تو یہ جو ہے اس میں زبر لگا دیتے ہیں. اس میں کیا لگا دیتے ہیں؟ زبر. اس میں پیش اور زبر آ جائے مضارع میں تو سمجھ لیں کیا ہے؟ مجہول ہے، یعنی اس کا فاعل نہیں پتا. تو انزلہ اس نے نازل کیا، اور انزلہ میں فاعل کا نہیں پتا، نازل کیا گیا. تو لولا انزلہ. اب اس انزلہ کے ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں بھائی
کوئی اس کا نائب الفاعل، اس کا فاعل نہیں ہوتا، کیونکہ فاعل پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے مجہول ہے نا، کہ فاعل کا نہیں پتا، تو نائب الفاعل ہوتا ہے اس کا۔ نائب الفاعل کو مرفوعات کی لسٹ میں رکھتے ہیں کیونکہ اس کے آخر میں کیا ہوتی ہے؟ پیش ہوتی ہے۔ تو انزلہ نازل کیا گیا، پیش آگے نظر آ رہی ہے کوئی؟ جی آیتن، یہ اس کا نائب الفاعل ہے، یہ مفعول ہی لیکن شکل اس کی فاعل جیسی ہے، تو اس لیے اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، آیتن کس چیز کو کہتے ہیں؟ آیات، ایک کوئی نشانی، کوئی نشانی، انزلہ لولا کیوں نہیں، انزلہ اتاری گئی، آیتن کوئی نشانی، علیہ، علا کا مطلب کیا ہوا؟ پر، اور ہی کی ضمیر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی، من سے کی طرف سے حرف جر، جر، حرف جر نے کیا کیا؟ ربن کو کیا کر دیا؟ ربن، اور ربن سے ہوا ربی تو کیا بن گیا؟ مضاف، الف لام بھی نہیں، تنوین بھی نہیں، تو مضاف بن گیا۔ مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کے؟ کس کا رب؟ تو ربی ہی ان کا، صلی اللہ علیہ ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی ان پر کیوں نہیں اتاری وسلم۔ یا نشانی سے مراد ہے موجود، جو کیسے معجزے جی؟ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عصا آ گیا، ہاتھ چمک رہا ہے، عصا پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے، پانی پہ مارا سمندر 2 ٹکڑے ہو گئے، آسمان سے من و سلوہ نازل ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے کیا کہتے ہیں جی؟ مردہ پڑا ہوا ہے، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اب کچھ ایسے بھی جھوٹے اس امت میں پیدا ہو گئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں قم باذن اللہ، تو انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسوب کر دیا کہ انہوں نے ایک مردے کو ٹھوکر مار کے کہا کہ قم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تو اگر کوئی یہ آدمی سوچتا ہے، جیسے اہل تشیع کا عقیدہ کیا ہے کہ ان کے امام نبیوں سے، تمام نبیوں سے افضل ہیں، اور اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ جو ان کے ولی ہیں یہ بھی باقی تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ کچھ ایسے جالوں کا عقیدہ بھی موجود ہے، ساروں کا تو نہیں، لیکن اہل تشیع کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ان کے امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ برابر ہیں، لہذا باقی سب نبیوں سے اللہ کے رسول بڑے ہیں، تو پھر اس طریقے سے یہ بھی باقی نبیوں سے افضل ہو گئے۔ تو یہ ایک جھوٹ ہے کہ جو اس امت میں کھڑا گیا ہے جن لوگوں نے جہالت پھیلانے کے لیے۔ تو لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، تو کیوں نہیں کوئی معجزہ نازل ہوا ایسا کہ مردے کو زندہ کر رہے ہوتے، یا کوئی ایسا معجزہ؟ تو وہ قرآن کو معجزہ سمجھنے کے لیے، قرآن کون سا معجزہ ہے جی؟ لوگ چاہتے ہیں شعبدہ بازی، شعبدہ بازی کو معجزہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی کرتب کر کے دکھائے۔ تو ایسا کوئی کرتب جو ہے یہ ہمارے ہاں جو اصل حقیقت ہے دین کی، اس میں کوئی ایسے کرتب شرتب کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے جی گنجائش کرتب کی؟ کوئی ریزن ہوگی نا کہ نہیں ہوگی؟ قرآن حکیم نے بالکل واضح طور پہ فرما دیا کہ کوئی معجزہ کسی نبی کے اختیار میں نہیں، اور کوئی کرامت کسی ولی کے اختیار میں نہیں۔ یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی۔ جب اللہ کی طرف سے کوئی پتہ نہیں ہے، آنے والی ہے، ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ اللہ ان کی شان کے لیے ایسا کر دیتے ہیں۔ عصائے موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا پھینکی، اژدہا بن گیا۔ اللہ نے کہا مارو دریا پہ مارا، ٹکڑے ہو گیا، پانی درمیان سے نکل کے چلے گئے۔ وہ پھر کہاں پہ تھا جی؟ عصا کدھر گیا؟ وہ عصا تھا تابوت سکینہ کے اندر۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام آئے نا، سورہ بقرہ کے جو دوسرے پارے کا اینڈ ہے،
اس سے پہلے حضرت طالوت علیہ السلام کا، حضرت داؤد کا قتل داؤد جالوتا، وہ جو آیات ہیں، تو انہوں نے کہا بھائی نشانی کیا ہے کہ حضرت طالوت تمہارے بادشاہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا نشانی یہ ہے کہ وہ جو تابوت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جس میں ان کی کچھ چھوڑی ہوئی چیزیں حضرت ہارون کی، حضرت موسیٰ کی، وہ تمہارے پاس واپس آ جائے۔ تو وہ فرشتوں نے اس کو نکال کے تو ان تک پہنچا دیا۔ تو اس تابوت کے اندر کیا رکھا ہوا تھا؟ عصائے موسیٰ بھی تھا، وہ تختیاں بھی تھی جو حضرت موسیٰ اللہ سے لے کے آئے تھے۔ تو وہ عصا موجود تھا، لیکن اس عصا کی بات نہیں تھی، بات اللہ کی تھی۔ جب اللہ نے چاہا تو اس عصا نے سمندر پھاڑ دیا، ویسے وہ پڑا ہوا تھا، اس میں کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور کیا فرمایا کہ اے کالے پتھر، اگر میں اللہ کے نبی کو نہ دیکھتا تو میں تجھے ابھی بوسہ نہ دیتا۔ یعنی چیز وہی ہے کہ جو اللہ کی ہے، باقی کوئی چیز نہیں۔ انما انت منذر، انما کیا ہے جی؟ انا سے، انا حرف تاکید مشبہ بالفعل ہے۔ انا کے بعد آتا ہے ما، مائے کافہ۔ مائے کافہ کیا کرتا ہے؟ انا کے عمل کو ختم کر دیتا۔ انا کیا کرتا ہے؟ انا اگر آتا تو اس انتا کو کیا کر دیتا؟ کا کر دیتا، یہ ہو جاتا انا کا، تو انتا کو کر دیتا۔ لیکن جب مائے کافہ آیا تو اس نے ایک تو یہ کیا کہ یہ جو اس انا کا عمل تھا اس کو ساکت کر دیا، روک دیا اس کو۔ دوسرا کیا کیا جی؟ حسر پیدا کر دیا۔ حسر، ایک تو اس میں آئے گا مفہوم بے شک کا، وہ تو انا کا ہے ہی ہے۔ ایک اس میں مفہوم آ جائے گا صرف اور ہی کا۔ اور حسر سے مراد کیا ہے؟ باقی چیزوں کی نفی ہوگی۔ وہ کھانا کھاتا ہے، وہ ہی کھانا کھاتا ہے، فرق ہے جملے میں۔ وہ کھانا کھاتا ہے تو کوئی اور بھی کھا سکتا ہے، وہ ہی کھانا کھاتا ہے تو اس کا مطلب باقی کوئی اور کھانا نہیں کھا رہا، صرف وہی۔ تو انما سے حسر پیدا ہو گیا۔ انما بے شک، انتا آپ ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، منذرن، نون زال رے، نظر ینظر، نظرن کیا مطلب ہے جی اس کا؟ نظر ینظر نظرن، یہ کس باب سے ہے جی؟ یہ باب نصر سے۔ یہ کس باب سے ہے؟ باب افعال سے، باب افعال۔ انذر ینذر انذارن، ڈرانے کا مفہوم اس میں نہیں ہے۔ انذر ینذر انذار کا مطلب ہوتا ہے کسی کو وارن کر دینا، خبردار کہ بھائی یہاں پہ ڈرانا لکھا ہوا ہے، زیادہ سے ڈرانا ہی ہے نا، ڈرانے والا تو اس کا ایگزیکٹ ترجمہ ڈرانے والا اس کا خبردار کرنا ذرا ڈاکٹر شراف صاحب یاد کی تھی۔ جی جی بالکل، وہ تو بات آپ کی درست ہے، لیکن زیادہ تر میں ڈرانے والی لکھی، خبردار کر کے میں نہ خبردار کر رہی۔ وارننگ کا ہے نا جی، اس کو انذر ینذر کا مطلب ہے کس وارننگ کرنا، یعنی کہ خبردار، اور خبردار میں بھی وارننگ کا مفہوم اس کے اندر آتا ہے۔ وارننگ کس چیز کی ہوتی ہے؟ وارننگ کسی خطرے سے پہلے جاری کی جاتی ہے۔ وارننگ کیا ہے کہ یہ نہیں کرو ورنہ یہ ہو جائے گا، یہ وارننگ ہے۔ تو نظر ینظر نظرن کا کیا معنی ہے جی؟ کسی چیز کو خود پر واجب کر لینا۔ نظر ینظر نظرن، نظر مان لیا جی، فلاں آدمی نے نظر مان لیا ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں، بات نہیں سمجھ رہے؟ قربانی ہے، بڑی عید آ گئی قربانی، تو وہ آپ نے اپنے اوپر نافذ نہیں کی، اللہ نے کی ہے۔
ایک یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی کیا جی بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے تو میں نظر مانتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں ایک بکرا ذبح کر دوں گا، مثال دیتے ہیں. تو ایک چیز جو آپ پہ واجب نہیں تھی وہ آپ نے واجب کر لی. دوسرے الفاظ میں اگر کہیں تو منت ماننا، جی مانگنا نہیں، ماننا، منت مان لینی ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. لیکن جب یہ باب سمع سے آتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ نظرہ ینظر. اس کا مطلب کیا ہے؟ خبردار کرنا. اس کا مطلب ہے کسی کو خبردار کرنا، اور اس کا جو فاعل آتا ہے وہ فعیل ان کے وزن پہ آتا ہے نذیر، خبردار کرنے والا. نذیر کا لفظ قرآن حکیم میں نذیر بشیر بشارت دینے والا، اور نذیر خبر، جس کا کام ہی خبردار کرنا ہو لوگوں کو، وہ ہے نذیر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفاتی نام ہے. تو یہاں پہ کس باب سے آیا ہے جی؟ باب افعال سے. انذر ینذر، وارننگ دینا، خبردار کر دینا. تو ینذر سے ہو گیا، فاعل بنانا ہے اس کا. تو کیا اس کی یہ کی جگہ کیا لگائیں گے؟ میم لگائیں گے، اور اس کو دو پیشیں دے دیں گے. منذر خبردار کرنے والا، وارننگ دینے والا. تو انما انت منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف خبردار کرنے والے ہی ہیں. کیا مطلب؟ صرف آپ وارننگ دینے والے نہیں ہیں. آپ اس ہی کو یہاں سے ختم کریں گے تو پھر پتہ چلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ صرف خبردار کرنے والے ہی ہیں. فعل کے ساتھ حصر آ گیا ہے. فعل کیا ہے؟ خبردار کرنا. وہ یہ چاہ رہے ہیں بھائی کہ کوئی شبدہ دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں. اللہ نے کہا آپ بس صرف خبردار، معجزے دکھانے والے آپ. مجھے ایک بات بتائیں کہ ہمارے ہاں الیکشن ہوتے ہیں، کچہری وکیلوں کے الیکشن ہوتے ہیں، عام الیکشن میں بھی یہی ہوتا ہوگا. تو وہاں پہ ایک میں فرض کیا، میں کہا جی ووٹ کس کو دینی ہے؟ فلاں بندے کو دینی. چیمبر وائز چلتے ہیں سارے آپس میں دوستیاں ہوئے. تو مجھے کہتے ہیں قرآن پہ الف دو، فلاں بندے کو ووٹ دینی ہے، قرآن پہ الف دو. جو ہی میں قرآن پہ الف دینے کے لیے چلا تو میری زبان کی اہمیت ہے ختم ہو گئی. کس کی اہمیت آ گئی؟ الف کی. اب انہوں نے کہا جی الف کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہی، زیرو. ووٹ ڈالتے ہوئے اس کی تصویر بنانی ہے. تصویر کیسے بنانی ہے؟ ایسے مور مارنی ہے، اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے تصویر بنانی ہے کہ میں نے ڈالی ہے. یہ نہیں ہے کہ ووٹ جو ہے پورے گاؤں میں گردش کر جائے. پکا کہ یہ دیکھو میں نے تمہیں ووٹ دی ہے. تو میری ہستی بھی فارغ ہو گئی، قرآن بھی فارغ ہو گیا نا. الف تو دیا تھا قرآن پہ، تو پیچھے کیا رہ گئی؟ تصویر. تو یقین کس پہ آیا؟ بندے کی اہمیت ہے. کرپشن نہیں ہونی. الحمدللہ بے تاشا فارم 47 ہر جگہ. تو نہیں اس طریقے سے نہیں ہوتی، ووٹیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتی کیونکہ تھوڑا سا ڈفرینٹ اسٹائل ہے. تو جو ہی تصویر بنی تو انسان کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ختم ہوگی. تو انما انت منذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کرنے والے ہیں. اہمیت کس کی ہے؟ معجزے کی اہمیت. اہمیت کس کی ہے؟ اللہ کے رسول کی بات کی اہمیت ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ انہوں نے یقین نہ کیا تو کسی معجزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. معجزے کو ہم نے معجزے کو نہیں منوانا، آپ کو منوانا. تو انما انت منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کرنے والے. معجزے کو چھوڑیں، آپ کی بات پہ اگر یقین کرتے ہیں تو جی بسم اللہ. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادٍ اور لام جر
کے لیے. کس کے لیے ہے جی؟ کلی. ہر لام جر تھا تو کلن کو کیا کر دیا؟ کلی کلن، اور کلن سے ہو گیا کلی کلی، تو کیا بن گیا؟ مضاف. مضاف. ترجمہ کیا ہے؟ ہر ایک. اب مضاف بنا تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کا ہر ایک جی؟ قوم. قوم کے ہر ایک قوم قوم کے لیے ہے. لکل قوم ہر ایک قوم کے لیے ہے. ہادن. ویسے بظاہر دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا قوم ہادن کون سا مرکب ہے؟ توصیفی. بظاہر تو توصیفی لگتا ہے نا، جی حالانکہ یہ توصیفی نہیں. اس کو کہتے ہیں، میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا، اس میں منقوص کیا کہتے ہیں جی؟ اس میں منقوص. اس میں منقوص جس کے یہ کے پیچھے زیر ہو. یہ کے پیچھے زیر ہو تو رفع اور جر میں یہ کو گرا کے اس کو دو زیریں دے دیتے. جیسے قاضی یون فیصلہ کرنے، تو یہ کے پہلے کیا آ گئی؟ زیر. تو یہ کو گرا دیا تو کیا بن گیا؟ کا زن. زن نہیں، یہ بھی اڑ گیا نا، کا زن بن گیا. ایک زیر کی دو زیریں ہو گئی. ٹھیک ہے جی. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راءن. تم میں سے ہر ایک آدمی کون ہے جی؟ رائی کس کو کہتے ہیں؟ رائی چروائے کو کہتے ہیں، یعنی جو کسی بھیڑ بکریوں کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو رائیون ہے، رائیون. تو یہ کے پیچھے کیا آ گئی؟ زیر. تو یہ پڑھا گیا را ان. ٹھیک ہے جی. تو قادن را ان یہ بھی تھا ہدا، ہا دال، اور یہ مادہ ہے ہدا یہدی ہدایت دینا، راہ دکھانا، رہنمائی کرنا. اس سے بنا اس میں فاعل، فاعلن کے وزن پہ بنا ہادی یون. ہادی یون بن گیا. لیکن یہ کے پیچھے زیر آ گئی تھی، اس لیے اس کو اڑا کے کر دیا ہا دن. تو یہ ہا دن اصل میں ہے مبتدا مؤخر. اس واو کے بعد تھا وَحَادٌ لِكُلِّ قَوْمٍ. ایک ہدایت دینے والا ہے، ہر ایک راہ دکھانے والا ہے، ہر ایک قوم کے لیے ایک راہ دکھانے والا. یہ ایک راہ دکھانے والی ہستی کس کی ہے جی؟ اللہ کے نبیوں کی علیہم الصلاۃ والسلام. تو ہادن لکل قوم، یہ خبر مقدم ہو گئی یا آپ کے شبہ و جملہ ہو گیا، متعلق خبر مقدم ہو گئی کیونکہ حرف جر سے شروع ہو رہی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہادن، ہادیون تھا اصل میں ہدایت رہنمائی کرنے والا. تو اس کو اس شکل میں بعد میں لے مؤخر کر دیا تو یہ بن گیا کہ ہر ایک قوم کے لیے ہے رہنمائی کرنے والا. یعنی ہر نبیوں کا کام، یہاں پہ دو کام بتائے گئے ہیں انبیاء کے. پہلا کام ہے خبردار کرنے والا کہ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے، اللہ کا عذاب آئے گا، دنیا میں آئے آخرت میں آئے. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں آئی کہ جس میں کوئی نہ کوئی ہدایت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا نہ آیا ہو. نبی کا کام کیا ہوا جی؟ برے کام سے روکنا، برے کام کا وارننگ دینی کہ بھائی یہ کرو گے تو ایسا. تو دوسرا کام کیا ہے؟ رہنمائی کرنی قوم کی. اگر قوم کافر یہ دونوں باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر ان کے لیے کسی قسم کا کوئی معجزہ نہیں آئے گا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَيَقُولُ اور کہتے ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافر یہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں انزلا اتارا گیا علیہ
ان پر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیتن کوئی معجزہ من ربی ان کے رب کی طرف سے رب کی طرف سے انما بے شک انت آپ تو ہیں منذرن صرف خبردار کرنے والے اور لکل قوم ہر قوم کے لیے ہے حادن ایک رہنمائی کرنے والا. تجوید دیکھ لیتے ہیں جی. وَيَقُولُ کاف کیا پڑھنا ہے؟ موٹا پڑھنا ہے. وَيَقُوقُ دو حرکتیں. يَقُولُ الَّذِينَ لام آگے چلا گیا اللہ. يَقُولُ الَّذِينَ زی دو حرکتیں. نا ایک کفرو رو دو حرکتیں. لو حرف لین لو لا لا مدے اصلی ہو گیا دو حرکتیں اور آگے کیا آ گیا حمزہ. تو اس کو کتنی حرکتیں؟ چار. لولا انزل ٹھیک ہے جی. نون ناک کو کہاں سے نکالنا ہے؟ ناک نون کو ناک سے نکالنا ہے. انزل علیہ علیہ میں کیا ہے؟ لین ہے. علیہ آ مد بدل ہے دو حرکتیں ہیں. آیتن آیاتن نہیں پڑھنا آیتن آیتن پڑھنا ہے. آیتوں ایسے تن ہے اور آگے میم آ گیا تو یہ نون تنوین کا نہیں پڑھنا بلکہ میم پہ آپ کو شدت پڑی ہوئی نظر آئے گی. آیتم من آ گیا نون کے بعد رے آ گیا تو نون پڑھنا ہے نہیں پڑھتا سیدھا رے ہی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. آیتم مر ربی مر ربی را کو پڑھنا ہے پر کیوں زبر آگے اس پہ ربی ہی انما ربی ہی پہ نیچے کھڑی زیر ہے تو کتنی حرکتیں ہو گئی؟ دو. اور آگے کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا تو اس کو ربی ہی لمبا کرنا ہے. اور انما نون کو کھینچنا ہے. انما ما آیا تو یہ مد اصلی تھا آگے پھر حمزہ آ گیا تو اس کو بھی انما انت ناک کو کہاں سے نکالنا ہے جی؟ نون کو ناک سے. منذرن رن تھا واو آ گیا تو کیا یہ بن جائے گا روم. ٹھیک ہے جی. نون اور واو کو مکس کر دیں گے. منذرون ولکل قومن قومن میں کیا ہے؟ لین. اور قومن نون کا اظہار کرنا ہے کیوں؟ ہلکی آ گیا ہے. قومن نہیں پڑھنا بلکہ قومن حاد. اب یہاں پہ رکنا پڑے گا سکون تو یہ زیریں ختم ہو جائیں گی تو کیا دال کا ہو جائے گا کلکلا حاد. ٹھیک ہے جی. پڑھ لیتے ہیں اب اس کو. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ منذر ولكل قوم حاد. صدق اللہ. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك.